سنو وسیم، یہ بچکانی باتیں نہیں کرنا کہ میں دشمن ہو گیا، باغی ہو گیا، خارجی ہو گیا، جاہل ہو، منہج سیکھو. منہج نہیں معلوم ہے، کچھ بھی فتوے لگا رہے. اس لنگر ہاؤس مرکز میں کیوں ویڈیو ریکارڈ کرے شفیق عالم؟ نہیں ریکارڈ کرنا تھا، نجی معاملات کی میٹنگ تھی. شفیق عالم تم سنو، 9 جنوری 2022 کو 150 سے 250 جو لوگ پہنچے تھے، جس میں نوجوان بزرگ تھے، الگ الگ حلقے سے لنگر ہاؤس مرکز میں جو پہنچے، وہاں سے وہ لوگوں نے جو آڈیو ریکارڈ کرے تمہارے ساتھ، جو میٹنگ کرے جس میں آصف عمری بھی تمہارے ساتھ تھے، اس آڈیو میں میرے پاس ایک بات پہنچی ہے کہ تم اس آڈیو میں بول رہے ہیں کہ میٹنگ سے پہلے 1 جنوری 2022 کی میٹنگ سے پہلے تم لوگ یہ ڈیسائیڈ کر لیے، شیخ حسین کو بھی بولے کہ وہ عورت شاطر ہے. تمہارے الفاظ ہے، شاطرہ بولنے کا تم شاطر بولے. بہرحال تو وہ عورت شاطرہ ہے، ہم ویڈیو ریکارڈ کرتے تم بول. تو کئی ایسے لوگ ہیں شہر حیدرآباد میں، لنگروز کی جمعیت کو فالو بھی کرتے ہیں، ان کو صدر مانتے ہیں شفیق عالم کو وغیرہ، لیکن کئی سوسائٹیز بنائیں. تو سوسائٹی مطلب ہی جمعیت، تو کیوں بنائیں دوسرے سوسائٹیز؟ ختم کرو سوسائٹی کو اور جمعیت کے ہی جو ہے کاموں میں بزی رہو. جمعیت کے بینر کافی نہیں ہے، تمہارے لیے سوسائٹیز کیوں بنائیں؟ سنو وسیم، یہ بچکانی باتیں نہیں کرنا. السلام علیکم. آج 15 جنوری 2022 کو میں فصیح الدین حیدرآبادی خلاصہ کر رہا ہوں، کچھ اہم باتیں بتا رہا ہوں اور سید وسیم کے جھوٹ کو واضح کر رہا ہوں. سید وسیم نے شیخ حسین مدنی حفظہ اللہ پر جھوٹے الزامات لگایا ہے. سید وسیم خود ایک جاہل ہے، نہ اس کو عربی صحیح سے آتی ہے، نہ ہی انگلش. ریکٹ بولنے کا راکٹ بول رہا ہے. بہرحال اس جاہل نے کہا اس کے ویڈیو میں، اللہ اس کو ہدایت دے، اس نے کہا کہ 2019 سے حسین مدنی ساتھ میں ہے اس عورت کے. یہ سارے چیزیں انہوں دیکھ رہے ہیں تو کیوں روکا نہیں گیا؟ اب یہاں پہ آ کے حسین مدنی صاحب کا پردہ فاش کری. وہ عورت پردہ فاش کرنے پہ مجبور ہو گئی. کیا ان کا معاملہ تھا پتہ نہیں، اللہ اعلم. جاہل، جب تم کو اللہ اعلم بولنا ہے تو اتنی باتیں کیوں بولے؟ اور تم کو تو یہ 14 جنوری 2022 جمعہ کے دن یہ ویڈیو بنانا ہی نہیں چاہیے تھا، اپلوڈ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، شیئر ہی نہیں کرنا تھا تم. کیوں؟ کیونکہ استاد الاساتذہ فضیلت الشیخ انیس الرحمن عمری اعظمی مدنی حفظہ اللہ کا جو چھوٹا سا آڈیو 2.25 منٹ کا آیا، اس کو لوگوں نے ویڈیو بنا کر بھی شیئر کیے ہیں. 13 جنوری والا وہ آڈیو شیخ انیس صاحب کا، تو وہ کافی تھا علماء کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی کہ اتنے بڑے عالم دین وہ سمجھ گئے 31 منٹ کے اس ویڈیو کے بارے میں جو 1 جنوری 2022 کا تھا، لنگر ہاؤس کے مرکز میں جو ریکارڈ کیا گیا تھا. شیخ وہ دیکھ کر سمجھ گئے اور شیخ نے 2.25 منٹ میں جو بول دیے وہی کافی تھا. اور شیخ انیس صاحب سے اگر تمہارا مقابلہ کرے تو تم کہیں بھی نہیں ٹھہر سکتے شیخ انیس کے مقابلے میں. تمہارا کچھ مقام نہیں ہے شیخ انیس کے مقابلے میں. تم وہ بزرگ کا آڈیو سن کر خاموش ہو جانا چاہیے تھا، کوئی ویڈیو نہیں بنانا تھا. لیکن تم چونکہ مقلد ہے شفیق عالم کے اور آصف عمری کے اور شیخ حسین سے نفرت کرتے ہیں، اس وجہ سے تم جو ہے شیخ کے خلاف ویڈیو بنائے. تم بول رہے کہ میں کسی کی تائید میں یا کسی سے بغض میں نہیں بنا رہا ہوں. تم جو ہے اینڈ آف دا ویڈیو سے پہلے کچھ منٹ پہلے تم خود بول رہے کہ میں جو ہے 2019 سے میرے پاس قصے ہیں شیخ حسین مدنی کے. یہ تمہارے الفاظ سے ثابت ہو گیا کہ تم شیخ حسین کے لیے تمہارے دل میں کینہ کپٹ بغض رکھے ہوئے ہیں. جاہل آدمی، تمہاری باتیں تمہاری باتوں سے ٹکرا رہی ہیں. تمہاری شروع کی بات آخر سے ٹکرا رہی ہے، 2 منٹ پہلے کی بات 2 منٹ بعد سے ٹکرا رہی ہے. کیوں بناتے ویڈیو؟ جماعت کو بدنام کر رہے. جاہل آدمی، جماعت کے دشمن تم بول رہے، زہر گھول رہے، گمراہ کر رہے بول کے تم بول رہے. کس کو؟ میں جماعت کا دشمن. ہم لوگ جو زہر گھول رہے. اللہ کے بندو ڈرو. جماعت اہل حدیث کا طالب علم بنا ہوا ہوں 2008 سے، اور تب ہی سے جماعت اہل حدیث کی ترجمانی کر رہا ہوں. گمراہ فرقوں کے شرک بدعت خرافات کا رد کرتا ہوں قرآن اور احادیث سے دلائل بتا کر. اور کتنے لوگ میرے اوپر کمپلین کرے، دوسرے فرقے والے بھی، کہ میں ان کے گمراہیوں کو واضح کیا قرآن حدیث کے دلائل پر رکھ کے. میں کہاں سے جماعت کا دشمن ہو گیا اور میرے ساتھی کہاں سے جماعت کے دشمن ہو گئے؟ ہم جماعت کے دشمن نہیں، ہم جماعت اہل حدیث سے محبت کرتے ہیں. جماعت اہل حدیث کی دعوت و تبلیغ کے لیے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے جو بھی محنت کر رہا اللہ قبول کرے، اللہ ریاکاری کے شرک سے بچائے، آمین. اللہ کے بندے، تم نے کہا کہ یہ 5 لوگوں کی لڑائی ہے، اعجاز پہلوان، فیروز خان، مظہر انکل، عاقلہ جاہلہ اور حسین مدنی صاحب. یہ 5 کا نام لیے.
اللہ کے بندے تم کو نہیں معلوم ہے یہ 5 کی لڑائی نہیں ہے، یہ جماعت اہل حدیث کی عزت کا مسئلہ ہے. جماعت اہل حدیث کی عزت کو نقصان پہنچایا ہے اس لنگر ہاؤس مرکز میں. کیوں ویڈیو ریکارڈ کرے شفیق عالم؟ نہیں ریکارڈ کرنا تھا، نجی معاملات کی میٹنگ تھی. شفیق عالم تم سنو، 9 جنوری 2022 کو 150 سے 250 جو لوگ پہنچے تھے، جس میں نوجوان بزرگ تھے، الگ الگ حلقے سے لنگر ہاؤس مرکز میں جو پہنچے، وہاں سے وہ لوگوں نے جو آڈیو ریکارڈ کرے تمہارے ساتھ، جو میٹنگ کرے جس میں آصف عمری بھی تمہارے ساتھ تھے، اس آڈیو میں میرے پاس ایک بات پہنچی ہے کہ تم اس آڈیو میں بول رہے ہیں کہ میٹنگ سے پہلے 1 جنوری 2022 کی میٹنگ سے پہلے تم لوگ یہ ڈیسائیڈ کر لیے، شیخ حسین کو بھی بولے کہ وہ عورت شاطر ہے. تمہارے الفاظ ہے، شاطرہ بولنے کا تم شاطر بولے، بہرحال تو وہ عورت شاطرہ ہے، ہم ویڈیو ریکارڈ کرتے. تم بول رہے 9 جنوری کے تمہارا آڈیو میرے پاس ہے، تو تم یہ بولو کہ جب تم کو معلوم تھا کہ وہ عورت شاطرہ ہے تو تم ویڈیو کیوں ریکارڈ کرے؟ اگر ریکارڈ کرے تو یوٹیوب پہ اپلوڈ کیوں کرے؟ ہم تک تمہارے ہی چینل کے ذریعے سے پہنچانا، نہیں تو ہم تک کہاں سے پہنچتا؟ کیا ہم آئے تھے لنگر ہاؤس مرکز میں اس 1 جنوری 2022 کی میٹنگ ریکارڈ کرنے؟ نہیں نا، تم لوگ اپلوڈ کرے اس لیے ہمارے پاس پہنچا. اور اگر وہ ویڈیو لوگوں کے پاس نہیں جاتا تو تم لوگ تو شیخ ابوالحسن پرتاپ گڑھی حفظہ اللہ کی طرح حرکت کر دیتے تھے، شیطانی حرکت شیخ حسین صاحب کے ساتھ، اور ان پر بھی جھوٹے کیسز لگا کے پہنچا دیتے تھے جیل میں. جاہلو، ہم جو ہے ایک عالم دین کی عزت کے دفاع میں، جماعت اہل حدیث کی عزت کے دفاع میں 1931 سنن ترمذی پر عمل کرنے کے لیے وہ کام کیے. اور یہ جو سید وسیم جو تم بول رہے نا کہ دشمن جماعت کے، تم منہج نہیں پڑھے ہیں، منہج نہیں سیکھے. اگر تم منہج سیکھے ہوتے تو الولا والبرا کیا ہے جانتے تھے. میں 1931 سنن ترمذی پر عمل کر رہا ہوں، میرے ساتھی اور کئی ساتھی 1931 سنن ترمذی پر عمل کر رہے ہیں، جس میں رسول اللہ کا فرمان ہے ایک مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کرنے والے کو اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے. تو یہ ایمان رسول اللہ کی بات پر کہ ہم اگر آج ایک عالم دین کی عزت کا دفاع کریں گے، جو جھوٹے الزامات ان پر لگائے گئے اس کا رد کریں گے ہم، تو ہم کو اللہ رب العالمین جہنم سے بچائے گا. ہم اس لیے کام کر رہے ہیں. میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے شیخ حسین صاحب کی جمعیت سے. کان کھول کے سن لو وسیم، کان کھول کے سن لو وسیم کی تقلید کرنے والوں یا شفیق عالم اور آصف عمری کی تقلید کرنے والوں. میری صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ 1 مئی 2016 کو جو میں نے اور ہمارے ساتھیوں نے پریس کانفرنس کے ذریعے سے بولے، شیخ صلاح الدین مقبول احمد مدنی حفظہ اللہ والی جمعیت ہے جو آج بھی 14 اسٹیٹ میں چل رہی ہے. وہ جمعیت اگرچہ کہ شیخ صلاح سے باطل صلح کرا دیے شیر خان جمیل 24 فروری 2018 کو، مارچ 2018 کی آل انڈیا جمعیت اہل حدیث کانفرنس کے لیے وہ باطل صلح کو کئی کبار علماء سعودی عرب سے بول دیے، لکھ دیے. سنن ابو داؤد کی حدیث کے مطابق وہ باطل صلح تھی. بات سنو تم، ہماری جمعیت سے شیخ حسین کا کوئی لینا دینا نہیں، شیخ حسین کی جمعیت سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. جماعت ایک ہے شیخ حسین کی اور فصیح کی اور ہمارے ساتھیوں کی. جماعت اہل حدیث کے عالم پر جھوٹے الزامات لگائی وہ کذابن. ہم بول چکے ہیں، کسی میڈیا والے نے مجھے کال کے دے، الیاس شمسی صاحب 7 جنوری 2022 کو جمعہ کے دن، اس میں نے بول دیا، وہ سن لو آڈیو. اس کے بعد 11 جنوری 2022 کو ایک وضاحتی بیان یا پھر ایک اپڈیٹ جو میرے پاس تھی شیخ حسین کے بارے میں وہ بول دیا. 12 جنوری کو 3:15 سے 3:30 کے بیچ میں نے ایک فیس بک لائیو کیا تھا کہ جھوٹے لوگ لنگر ہاؤس پی ایس میں اورل کمپلینٹ کرے کہ فصیح الدین نے جو ہے چلو مرکز نام سے ایک پوسٹر وائرل کیا. جاہلو، اور وسیم تم بھی تمہارے اس 31 منٹ کے ویڈیو میں تم بول رہے 14 جنوری والے کہ فصیح اور کوئی جو ہے وائرل کرے. تم کو معلوم ہے فصیح بنا، وہ فصیح وائرل کرا، تم کو معلوم ہے. جھوٹے انسان، اللہ سے ڈرو، جھوٹ کبیرہ گناہ ہے. منافقین جھوٹ بولتے ہیں، اللہ سے ڈرو اللہ کے بندو. شیخ حسین مدنی حفظہ اللہ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں جیسے شیخ واجد حسن مدنی حفظہ اللہ سے اللہ کے لیے مدد کرتا ہوں. الحمدللہ شیخ واجد بھی اسی جمعیت شہری جمعیت لنگر ہاؤس والے ہیں، لیکن ان سے محبت کرتا ہوں، ادب کرتا ہوں، ان کا دشمن نہیں ہوں میں. ایسے کئی علماء ہیں جو لنگر ہاؤس مرکز کی جمعیت کے ہیں اور 305 پلر نمبر کے آرام گڑھ کی صوبائی جمعیت کے علماء ہیں. میں ان سے ادب احترام سے ملتا ہوں جب کبھی ملتا ہوں، اور پیار محبت ادب احترام جو کرنا ہے علماء سے وہ کرتا ہوں. شفیق عالم سے اور آصف عمری سے اور ان جیسے کچھ سو کالڈ عالموں سے ایک حدیث ہے 4681 سنن ابو داؤد، اس حدیث کے مطابق میں جو ہے دشمنی کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان.
تو میں اس حدیث کے مطابق الولا والبرا جو پڑھا ہوا ہوں الحمدللہ مکہ میں 2011 سے 2019 تک، تو میں اپنے محدث مکہ وسیع اللہ عباس حفیظہ اللہ کے پاس جو پڑھا، شیخ فرقان احمد مدنی صاحب کے پاس جو پڑھا، اور بھی کبار علماء اور بھی علماء حدیث کے پاس جو کچھ بھی میں وقت لگایا پڑھا، الحمدللہ سمجھا، منہج سلف صالحین جماعت اہل حدیث کے عقیدے اعمال کو سیکھا سمجھا، اخلاق حسنہ سیکھا سمجھا پڑھا، زانو تلمس میں نے پار کیا الحمدللہ۔ تم جاہل انسان کچھ بھی بول رہے ہو، میں جماعت کا دشمن ہوں نعوذ باللہ، معلوم نہیں تم کو میرے بارے میں، کبھی ملے تم؟ ایک ہی مرتبہ تمہاری اور ہماری ملاقات ہوئی، جی ہاں میں تمہارے ساتھ کھانا بھی کھایا ہوں۔ دوسری مرتبہ جو ہے ایک ملاقات کورٹ میں ہوئی ایک صاحب کے بیل دلانے کے مسئلے میں، اس کے علاوہ کئی اور ملاقات ہوئی۔ تمہارے جو بھائی ہے اور تم لوگ جو اس مسجد کے ذمہ دار ہے، مسجد الازہر وکاس ہائی اسکول حافظ بابا نگر کے پاس، اس مسجد میں یہ 2016 میں جو دوسری جمعیت بنی شیخ صلاح الدین والی تلنگانہ اسٹیٹ شہری جمعیت حیدرآباد کے لیے، اس جمعیت بننے سے پہلے میں تمہارے الازہر میں خطبے دیتا تھا، تب تک میں تمہارے لیے اچھا تھا، جماعت اہل حدیث کا تھا۔ جیسے ہی 1 مئی 2016 کو دوسری جمعیت کا اعلان ہوا، تب سے میں دشمن ہو گیا، باغی ہو گیا، خارجی ہو گیا، جاہل ہو، منہج سیکھو، منہج نہیں معلوم ہے، کچھ بھی فتوے لگا رہے۔ سنو ایک اور بات، شیخ حسین کا میں حواری نہیں، نہ میرے ساتھی شیخ حسین کے حواری، ہرگز نہیں، نہ ہی شیخ حسین میری جمعیت کے نام ہے ان کی جمعیت کا۔ میں شیخ حسین کی عزت کے دفاع میں اس لیے ہوں 1931 سنن ترمذی بول چکا۔ ایسے ہی اس جمعیت سے ہو یا کوئی اور جمعیت سے ہو یا کوئی جو ہے مسلمان ہو، عام عالم نہیں، ایک عام آدمی بھی ہو، اگر ان کی عزت پر جو کوئی بھی جھوٹے الزامات لگا کے ان کی عزت کو مجروح کرنے کی کوشش کرے گا، میرے پاس وقت رہے گا تو میں ان کے پاس جاؤں گا، ان سے تحقیقات کروں گا، اور اس تحقیقات کے بعد جو سچائی ہے لوگوں کے سامنے بولوں گا۔ ایسے ہی میں نے کیا اللہ کے بندے وسیم۔ سنو، میں گیا 3 جنوری 2022 شیخ حسین کے پاس، میں اور میرے ساتھی اور ابو بکر مسجد کے صدر احتشام بھائی اور اسحاق بھائی اور تمام لوگ ہم گئے، اور بھی کئی حلقے کے لوگ آئے تھے، پوچھو وہ حلقے کے سنتوش نگر کے اور کون کون آئے تھے، اضلاع والے آئے تھے۔ ہم بیٹھ کے شیخ سے ایک سوال کرے اور شیخ سے ہم کو جواب ملا، ہم اطمینان میں آئے۔ 4 جنوری کو میری فون پہ بات ہوئی، ملاقات نہیں ہوئی۔ 5 جنوری کو ہم جو ہے شیخ کے ساتھ پھر ملے، کئی اور سوالات کرے، اور تمام جو سوالات کے جواب ہم کو مل گئے۔ اطمینان ہم کو ہو گیا کہ شیخ سے نہ زنا ہوا، نہ ہی مولسٹیشن ہوا، اور نہ ہی کوئی اور قسم کا کبیرہ صغیرہ گناہ اس عورت کے ساتھ جی ہرگز نہیں ہوا۔ تو ہم پھر شیخ کی عزت میں بولنا شروع کرے۔ اللہ کے بندے سنو، اللہ کے بندو ڈر جاؤ اللہ سے، اللہ کی جہنم سے ڈرو، علماء حق سے دوستی کرو۔ میں تم کو تاکید کرتا ہوں، جاؤ واجد حسن مدنی حفظہ اللہ کی صحبت اختیار کرو، ان کے پاس بیٹھ کے منہج سیکھو۔ تم وسیم اور تمہارے چھوٹے بھائی زبیر، تم کو بھی بول رہا ہوں، تم چھوٹے بھائی ہے، بڑے بھائی زبیر، جاؤ جا کے علماء اہل حدیث، تمہاری جمعیت کے ہے نا، نائب صدر ہے نا، میں ان کا ادب کرتا ہوں، اگرچہ کہ جمعیت الگ ہے میری، لیکن میں ان کا ادب کرتا ہوں۔ جاؤ جا کے سیکھو منہج، جھوٹ مت بولو، جھوٹ مت پھیلاؤ، بکواس کی باتیں کرتے ہیں۔ اور تم ایک بات بول رہے ہیں کہ جو ہے وہ ہمارے حواری یا ہم ان کے حواری، جی نہیں، تماچا کھڑا کرے بول کے تم الفاظ بول رہے، جی نہیں، یہ سب جھوٹ ہے تمہاری بات۔ ہم شیخ کی عزت کا دفاع کرے 1931 سنن ترمذی کے مطابق صرف۔ تم ایک بات اور بولے، فون کر کے بلا لیے اعجاز قریشی کو، اعجاز پہلوان کو، پہلوان ہے بھی نہیں اللہ عالم۔ بہرحال اس بندے کی بھی تحقیقات کر لیا ہوں الحمدللہ، اس سے ڈائریکٹ نہیں ملنا تھا میرے کو، کیونکہ اس کا جو رویہ تھا وہ ویڈیو سے واضح ہو گیا، جاہل ہے وہ، تو اس کے بارے میں جہاں جا کے فتح دروازے کے لوگوں سے معلومات کرنا تھا، کر لیا میں۔ فیروز خان کے بارے میں جو معلومات کرنا تھا کر لیا، کیونکہ اس کی جہالت ہے، اس سے کیا جا کے شخصی طور پر ملوں، اس کے اوپر تو کمپلینٹ ہونا چاہیے، کیس ہونا چاہیے۔ ظالم کے اوپر جو کرسی بھی اٹھانے کو مارنے کو گیا، ظالموں سازش واضح سمجھ میں آ رہی ہے۔ اتنے بڑے عالم شیخ انیس بول دیے، شیخ عبدالسلام مدنی چنئی کے شہری جمعیت کے صدر ہے، انہوں بھی اتنا لکھ دیے کہ جو ہے بچانے کی کوشش کر رہے، جیسا دکھ رہا ویڈیو میں، شفیق عالم جو لے لیے ہیں شیخ حسین کو اپنے باہوں میں یا ہاتھوں سے، تو وہ بچانے جیسی کوشش نہیں ہے۔ بچانا کس کو بولتے؟ چلو ٹھیک ہے، مان لیتے شفیق عالم کی نیت بچانے کی تھی، لیکن سازش میں تھا شفیق عالم، میں تھا بول رہا ہوں، اس لیے کہ یہ بندہ 9 جنوری کے اس میٹنگ میں نوجوانوں کو بول رہا ہوں، وہ آڈیو میرے پاس ہے، پہلے سے معلوم تھا وہ عورت شاطرہ ہے، اس لیے جو ہم ویڈیو ریکارڈ کی بات رکھیں۔ جب تم کو معلوم تھا شفیق عالم کہ وہ شاطرہ ہے، تو تم کیوں جو ہے وہاں پر جبرن استعفیٰ لینے کی کوشش کرے، استعفیٰ لیے اور پھر جبرن ویڈیو بھی بنائے شیخ سے۔ آصف عمری کا نام کمپلینٹ میں لکھے، یہ بھی تکلیف ہو رہی وسیم کو، پہلے نمبر پہ شفیق عالم، اعجاز قریشی اور فیروز خان، آصف عمری، ان سب کے نام ہیں۔ کہنا یہ ہے کہ وہ لوگ سازش میں شریک تھے بول کے شیخ حسین صاحب بولے، ہم نے 5 جنوری کو شیخ حسین کی زبان سے سنے، وہ جو نام لکھے شیخ حسین لکھے، کوئی اور نہیں لکھے، وہ جو 4 پیج کی کمپلینٹ میں شیخ حسین لکھوائے، ان کے ایک ایک ورڈز ہیں، وہ انہوں نے جواب دے دیا وہ کمپلینٹ کے ذریعے سے کہ تمام الزامات کا میں رد کرتا ہوں، یہ سب میرے اوپر جھوٹے الزامات ہیں، بہتان ہے یہ، اور میرے خلاف یہ سازش کرے، بلایا گیا میرے کو بلکہ۔ وسیم میں آگے بڑھتا ہوں، تم نے کہا کہ
چندرائن گٹا حلقے کے پاس ایک عرضی گئی اس جاہلہ عاقلہ سلطانہ کی کہ جو ہے ہمیں توسیہ چاہیے، 8 لاکھ روپے سالانہ خرچہ ہے جامعہ فردوس مدرسے کے لیے. تو حلقے والے مدرسے کو گئے تحقیقات کے لیے، تو وہاں پر شیخ حسین پہنچے. شیخ حسین نے بھی جو ہے ریکمنڈیشن کرے کہ جی ہاں ان کو میں جان رہا ہوں اچھا کام کر رہے، لہذا جو ہے آپ آگے تحقیقات نہیں کرتے ہوئے جو ہے میرے ریکمنڈیشن پہ توسیہ جاری کر دیجیے. وہ توسیہ میں ہے پڑھ لیا. شیخ حسین کہاں پر روکے؟ کبھی روکے شیخ حسین توسیہ دینے سے کسی کو؟ ہاں اگر جنیون کہیں شیخ کی تحقیقات میں اگر آیا کہ ہاں نہیں دینا چاہیے تو نہیں دیے ہوں گے. اب اگر کوئی یہ توسیہ جاری کرنے کے لیے بول رہے کہ میں ان کی تحقیقات کر لیا، تو اس کا مطلب کیا کہ شیخ کے اس سے تعلقات ہیں، نعوذ باللہ. جاہل وسیم، تم نے کیا کہا؟ تم نے کہا کہ جو ہے ان کے کیا تعلقات ہے کہ وغیرہ وغیرہ. اللہ کے بندے ڈرو. وہ عورت کے بارے میں شیخ ابو رضوان محمدی حفظہ اللہ کا بھی بیان آ چکا، دکتور عبید الرحمن مدنی حفظ اللہ مفتی ہے، ان کا بھی بیان آ چکا ہے الحمدللہ. سنو علماء، بڑے بڑے علماء کیا بول رہے ہیں. تم کو بنانا ہی نہیں چاہیے تھا ویڈیو. جاہل آدمی اپنا جو ہے آدھا گھنٹہ خراب کر لیے اور پھر لوگوں کو تم گمراہ کرے تمہارے جھوٹ سے. تم کیا سچ بول رہے اور تم کیا بول رہے کہ جو ہے جھوٹ اور سچ کا پردہ فاش. اور وسیم کے ویڈیو کو لے کے کوئی اور جاہل لوگ جو ہے اپنے اپنے یوٹیوب چینل پہ ڈال رہے. جاہلوں کا ویڈیو مت شیئر کرو. دیکھو کہ ہم کو منہج میں یہ بتایا گیا ہے کہ کذاب آدمی کی بات آگے نہیں پہنچانا. کفا بالمرء کذبا یحدث بكل ما سمع. صحیح مسلم حدیث نمبر 7. تم بھی حدیث سنا رہے لیکن تم اس حدیث کے اپوزٹ ہو وسیم. تم جو ہے سنی سنائی بات کو آگے کر رہے. تم ملے جا کے شیخ حسین سے میرے طرح، اگرچہ کہ جمعیت دوسری ہماری ان کی، لیکن جماعت ہے کہ بلکہ میں گیا ان کی محبت میں، ان کے علم کا ادب کرتے ہوئے جا کے ان سے تحقیقات کر کے اس کے بعد ان کی عزت کے دفاع میں بولا. اللہ سے ڈر جاؤ وسیم، توبہ کر لو. تم سچی توبہ کر لو. تم نے 3 منٹ کچھ سیکنڈ کے بعد ایک بات بولے کہ یہ ویڈیو کے پہلے کی کہانی کیا ہے اور ویڈیو کے بعد کی کہانی کیا ہے یہ لوگوں کو نہیں معلوم ہے. وہ بولتا ہوں بلکہ تم مظہر انکل کے 3 پیج کی جو انہوں نے شکایت 27 دسمبر 2022 کو شفیق عالم کو دیے لنگر روز مرکز میں، تو تم وہ بارے میں بتائے اور سکینز لگائے ویڈیو میں. تو تم کیسے معلوم وسیم؟ کہانی کون سناتا؟ کہانی بنانے والا کہانی سناتا، یا کہانی سنا ہوا ہے آدمی تو وہ کہانی سناتا. ہم حقیقت پر غور و فکر کر کے حقیقت سنانے والے، جماعت اہل حدیث مطلب دلائل کے ساتھ بات کرنے والے. تم اپنے ویڈیو میں سٹارٹنگ میں بولے ایویڈنس معلوم کس کو بولتے؟ تمہارے کیا ایویڈنس ہے تمہارے پاس شیخ کے اس سے تعلقات تھے؟ بلکہ جاہل آدمی کچھ بھی تعلقات نہیں تھے. جی ہاں 3-4 مہینے کچھ شیخ اس کے مدرسے میں پڑھانے گئے بس. تو شیخ 2019 میں اس کے پاس پڑھانے گئے تو تعلقات ہو جاتے. اللہ سے ڈرو. وہ عورت خود اس 31 منٹ کے 1 جنوری کے ویڈیو میں بول رہی ہے کہ باجی بولتے بلکہ شیخ حسین اس کو باجی بولتے تھے. اب باجی دینی اعتبار سے کئی ایسے دعویٰ سینٹر والے، کئی ایسے مدرسے والے، پوچھو شفیق عالم کو جو لیڈیز کے مدرسے میں انہوں پڑھا رہے، یا آصف عمری سے پوچھو، یا اور علماء جو پڑھا رہے لیڈیز کے مدرسے میں، وہاں پر اگر کچھ مدرسے کی ناظمہ جو ہے صدر مدرسہ وغیرہ اگر ہے تو وہ لوگ بھی باجی بولتے ہوں گے. اور وہ حساب سے جو ہے کانٹیکٹ میں بھی رہتے ہوں گے، دینی کانٹیکٹ ہی ہوگا. تو ویسے ہی دینی کانٹیکٹ تھا شیخ حسین کا. شیخ حسین کی عزت کے دفاع میں بول رہا ہوں، شیخ حسین میری جمعیت کا نہیں ہے. سنو اچھے سے، تم اپنے الفاظ پر غور کر لو. تم اپنا ویڈیو 1 بار 2 بار بہت غور سے سنو، اس کے بعد ویڈیو تم ڈیلیٹ کر کے سچی معافی شیخ حسین سے مانگو، ایک ویڈیو بنا کے شیئر کرو، اللہ سے سچی معافی مانگو. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد حسین مدنی 2019 سے پردہ ڈال کر رکھے عاقلہ پر. تم یہ بولے ملے شیخ حسین سے، تو پھر یہ کیسا بول رہے تم؟ یہ الفاظ کے مطابق شیخ حسین صاحب تم سے نیکیاں لے سکتے ہیں قیامت کے دن. ہے وسیم، یہ الفاظ کے لیے تم نے الفاظ جو بول دیے تمہارے فلو میں تم بول دیے ہیں، تو یہ الفاظ پر بھی پکڑ ہو سکتی ہے رب کی. اور 2581 2589 صحیح مسلم کے مطابق تم کو جو ہے نیکیاں دینا پڑے گا شیخ صاحب کو قیامت کے دن، کیونکہ تم جھوٹے الزام لگانے والوں کا ساتھ دیے. اچھا تم بول بھی رہے ہیں کہ وہ عورت ایسی ہے، بیڈ کیریکٹر کی ہے. مظفر بھائی کا بھی ویڈیو آ گیا اور پھر مظہر انکل کا بھی آ گیا، اور پھر تمہارے زبان سے ایک سلپ آف ٹنگ ہو گیا. ایک اور عالم بول کے پھر بولتے بولتے ایک اور ایک شخص بول دیے. وہ عالم کون ہے؟ شہر حیدرآباد کے، جس سے اس کا نکاح ہوا تھا. پھر وہ عالم صاحب بھی جب اس کے منافقت کو جان گئے تو پھر کیسے اس عورت سے جان چھڑائے، کیسے پھر علیحدگی ہوئی طلاق یا خلا کے ذریعے سے جو بھی ہے. تو ہمارے پاس وہ بھی بات ہے الحمدللہ، لیکن وہ عالم کی ہم ادب احترام کرتے ہیں. دیکھو کسی کا دوسرا نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد، نکاح ہونے سے پہلے تقوی والی تہجد گزار اور دیندار عالمہ حافظہ فاضلہ یا داعیہ بول کے معلوم تھا، عالمہ فاضلہ نے تھا، بندہ نکاح کرا دینداری کا سن کے. نکاح کے بعد اگر منافقت اس کی واضح ہو گئی، عملی نفاق، ہاں اعتقادی نفاق نہیں، عملی نفاق، تو پھر جو ہے وہ بندہ جو ہے اس سے علیحدگی کر لیا، طلاق لیا، خلا لیا، جو بھی لیا. تو نکاح ہوتے خلے ہوتے خلاص، نکاح ہوتے طلاق ہوتے خلاص. بھائی ایک نظام ہے زندگی کا.
تم اس کو جو ہے اچھالنا یہ کہاں سے رہا؟ اور شیخ حسین کے خلاف تم نے جو جملے بولے اس پر پکڑ ہو سکتی، لہذا پھر بول رہا ہوں معافی مانگ لو شیخ حسین سے تمہاری موت سے پہلے، تاکہ جو شیخ حسین تم کو معاف کر دے. ٹھیک ہے، تم کیا بول رہے ہیں؟ ایک عالم شیخ حسین دوسرے عالم پہ جھوٹا کمپلینٹ کرے. جاہل آدمی وسیم تم سن لو، شیخ حسین ایک اچھے مخلص عالم ہے. اور شفیق عالم کیسے عالم ہے معلوم؟ شفیق عالم آصف عمری. سنو 1879 نمبر کی حدیث، سنن صحیح الجامع 1879 عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يبغض كل عالم بالدنيا وجاهل بالاخره. بے شک اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے اس دنیا دار عالم سے جو آخرت سے جہالت میں. شفیق عالم کذاب آدمی ہے، میں بولتا ہوں دلائل میرے پاس ہے. 4 جنوری 2022 کے کچھ ویڈیوز اس کانفرنس ہال کے میرے پاس آئے ہیں، آج میرے فون میں. آج 15 جنوری 2022 میرے پاس ایک بھائی نے لا کے وہ ویڈیوز دی ہیں جو 4 جنوری 2022 کے ویڈیو ہے، جو ازلا والے بیٹھے ہوئے تھے اس ویڈیو میں. خفیہ ویڈیو لیے بھائی نے صرف شفیق عالم کے جھوٹ کو پکڑنے کے لیے. اس ویڈیو میں بھی شفیق عالم کیا بول رہے ہیں؟ شہری جمعیت کے پاس نہیں ہے ویڈیو. شفیق عالم کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ 1 جنوری کو میٹنگ سے پہلے تم بولتے ہیں شاطرہ ہے ویڈیو ریکارڈ کرنا ہے. ویڈیو سٹارٹنگ میں تم بولتے ہیں رفیع کو کچھ بولتے ہوئے وہ لاؤ. پھر تم بولتے ہیں کہ یہ ویڈیو اس لیے ریکارڈ کر رہے ہیں تاکہ کوئی میں ایسا نہیں بولا تم ویسا نہیں بولے بول کے نہیں رہنا. تم بول رہے ہیں 4 جنوری کو تم بول رہے ہیں اضلاع والوں کو کہ جو ہے شہری جمعیت کے پاس ویڈیو نہیں ہے. 9 جنوری کو تم بول رہے ہیں کہ جو ہے ہم پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیے تھے. جب نوجوان تم سے سوال کرے کہ جو ہے کیوں ویڈیو ریکارڈ کرے تو تم جواب میں بول رہے کہ نہیں وہ عورت شاطرہ ہے اس وجہ سے ہم جو ہے پہلے ہی یہ ڈیسائیڈ کر لیے تھے میٹنگ سے پہلے کہ ہم کو یہ ویڈیو ریکارڈ کرنا ہے. کیوں جھوٹ؟ اور تم 6 جنوری کی مغرب کے وقت جو ویڈیو تمہارے پرسنل چینل پہ یوٹیوب پہ شیئر کرے اس میں شیخ حسین پر تم بول رہے ہیں کہ وہ عورت جنہوں نے الزام لگائی. تمہاری 1 جنوری کی بات 9 جنوری کے آڈیو میں جو آئی ہے اسے 6 جنوری کا تمہارا ویڈیو کی بات ٹکرا گئی نا شفیق عالم. ایک بات پہ رہو شفیق عالم، تمہارے ہی باتوں پہ تم نہیں قائم رہ رہے. انصاف کے لیے سچائی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ سچی گواہی دینے والے بن کے رہنا. سورہ نساء نمبر 135 اور سورہ مائدہ میں بھی. تم شیخ حسین سے تو دشمنی کرتے نہیں، وہ کیا ہے معلوم شفیق عالم؟ 21 اگست 2021 170 پلر نمبر کے پاس وہ 6 کروڑ کی زمین کا میٹر، وہ دشمنی تم نکالے. وہی دشمنی جو ہے آصف عمری کو تم اپنے اس میں لے لیا. اور آصف عمری کا بھی نام وہ کمپلینٹ میں ہے. ایک عالم دوسرے عالم پہ جھوٹا کمپلینٹ کرے بول کے وسیم بول رہے جھوٹا کمپلینٹ نہیں ہے. اپنی عزت کے دفاع میں گئے پولیس اسٹیشن میں 5 جنوری کو. شیخ صاحب تم بول رہے نا کہ مار کھائے سو دن جانا تھا پولیس کمپلینٹ یا دوسرے دن جانا تھا. شیخ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی یا ہم کو پوچھو ہم جا کے ملے؟ تم نہیں جا کے ملے نا. ہم تحقیقات کرے، تم جھوٹ پر جو ہے ویڈیو بنائے. ہم تحقیقات پر اپنے بات رکھ رہے ہیں. سید وسیم اللہ سے ڈرو. شیخ حسین اپنی عزت کے دفاع میں کمپلینٹ کرے. اضلاع والوں نے 6 جنوری 2022 کو شیخ کو بہت زیادہ اصرار کرے، بہت زیادہ منائے کہ آپ واپس لے لو کمپلینٹ، کیونکہ ہم فیروز خان کا استعفیٰ لے لیے ہیں اور ہم 16 جنوری کو کر رہے ہیں ایک نئی صوبائی جمعیت بنانے کی میٹنگ. 16 ہوتی ہے 20 جنوری کی اللہ کو معلوم. بہرحال تو کہنا یہ ہے وسیم کہ تم جو ہے جھوٹے انسان. اچھا تم ویڈیو کے اینڈ میں یہ بول رہے ہو کہ مجھے فصیح الدین حیدرآبادی کو وسیم بول رہے منافق، پاگل، جاہل، جھوٹے، مکار وغیرہ. صحیح بخاری حدیث نمبر 34 اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو یہ حدیث میں جو 4 صفات ہیں یہ چاروں صفات پر فصیح کو پیش کرو. سید وسیم اور سید وسیم کے سپورٹرز اور شفیق عالم اور آصف عمری اور تمہارے مقلدین 4 صفات جو اس حدیث میں اس پر فصیح کو پیش کرو اور سچے ثبوت کے ساتھ بتاؤ کہ دیکھو فصیح تمہارے اندر نفاق کی یہ صفت ہے اور یہ صفت ہے اور یہ صفت ہے اور یہ صفت ہے. تو انشاءاللہ میں جو ہے سچی توبہ کر لوں گا. کیونکہ اسی 34 صحیح بخاری میں الفاظ نبوی آگے کیا ہے کہ اگر کسی کے اندر یہ ایک بھی صفت ہے تو اس کے اندر منافقت کی ایک خصلت ہے، خصلت منہن. اگر اس کے اندر سے ایک بھی خصلت ہے چاروں میں سے تو خصلت من النفاق. ایسے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک خصلت نفاق کی اس کے اندر ہے. حتی یدعها، اس وقت تک وہ خصلت نفاق کی اس کے اندر رہے گی جب تک کہ وہ اس نفاق کی خصلت سے دور نہ چلے جائے، وہ چھوڑ نہ دے نفاق کی خصلت کو. تو میں بول رہا ہوں منافقین کی صفات قرآن اور حدیث میں جتنی ہیں وہ صفات ایک جگہ لکھ لو اور فصیح الدین حیدرآبادی کو منافقین کی صفات پر پیش کرو کہ کون سی صفت کا سچا ثبوت تمہارے پاس ہے وہ لے کر آؤ فصیح کے پاس. اور پھر فصیح سچی توبہ کر کے وہ نفاق کی خصلت کو بھی اپنے اندر سے نکال دے گا اگر ہے تو. اور جنت چاہیے فصیح کو، جہنم نہیں چاہیے. ٹھیک ہے سید وسیم؟ اور میں کہوں گا کہ
منہج سیکھنے کی ضرورت ہے جماعت اہل حدیث کے کئی عوام کو اور کچھ علماء کو بھی جو ابھی فارغ ہو کے آئے ہیں. شیخ سعد السہیمی حفظہ اللہ کا ایک ویڈیو موجود ہے. انہوں نے کہا کہ توحید سیکھنے کی ضرورت ہے بہت ساروں کو. کئی ایسے لوگ ہیں توحید ایک سبجیکٹ ہے, اس کے اندر کے جو چیپٹرز ہیں وہ چیپٹرز نہیں پڑھے ہیں, نہیں سیکھے ہیں. ایک چیپٹر الولا والبرا ہے, ٹھیک ہے, وہ نہیں پڑھے نہیں سیکھے. شفیق عالم آصف عمری اس وجہ سے دشمنی سکھا رہے ہیں لوگوں کو, جھوٹ پھیلا رہے ہیں شیخ حسین کے خلاف میں. یاد رکھ لو کہ ہم شیخ حسین کی تائید میں جماعت اہل حدیث کی عزت کے لیے سب باتیں بول رہے ہیں, اور میں تمام الزامات کا رد کرتا ہوں جو میرے اوپر وسیم نے لگایا یا XYZ لوگوں نے میرے اوپر لگائے ہیں. میں الحمدللہ بچنے کی کوشش کر رہا ہوں کبیرہ گناہوں سے. صغیرہ گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں کیونکہ کل بنی آدم خطاء, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو جو ہے چھوٹے گناہ تو ہر ایک سے ہوتے ہیں, لیکن کبیرہ گناہ سے بچنے کی پوری کوشش میں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے بچے ہوئے ہیں. اور میں وسیم کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اور تمام جماعت اہل حدیث کے مسلمانوں کے لیے اور جمعیت کے ذمہ داروں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق دے, صغیرہ گناہ سے بھی بچنے کی اللہ سب کو توفیق دے, آمین. یاد رکھو وسیم, جذبات کی ویڈیوز نہیں بنانا چاہیے, اور ہم سے پہلے اگر کوئی بڑے بڑے علماء بول چکے ہیں اور ہم سن رہے ہیں کہ وہ بول دیے تو ان کی بات پہ اکتفا کر لینا چاہیے. میں کیوں بنا رہا ہوں بولے تو میرے کو ایک مدنی عالم نے بولے ہیں کہ شیخ سید وسیم کا جواب دینا آپ کو بہت ضروری ہے, اور بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ جو ہے سید وسیم کا جو ہے ویڈیو کا جواب ضرور دینا کیونکہ اس نے سب جھوٹ پھیلایا ہے. تو میں اس لیے علماء کے ادب میں علماء کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے الحمدللہ علماء کے مشوروں پہ عمل کرتے ہوئے اور میرے شہری جمعیت کے صدر صاحب حسین باعون صاحب اور صوبائی جمعیت کے جوائنٹ سیکریٹری صاحب اور شکیل دیانی صاحب جنرل سیکریٹری جو ہے ابھی فی الوقت نہیں ہے کسی وجہ سے, تو اور ہمارے ساتھیوں کے مشوروں سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ لوگ جو ہے سمجھ لیں کہ سب جھوٹ بولے ہیں, بہت ساری باتیں ان کی جھوٹی ہیں. اور میں کہوں گا وسیم, سوسائٹی مطلب جمعیت, یہ جو تم بنائے نا شیلڈ ہیومینیٹیرین سوسائٹی, یہ ایک جمعیت ہے تمہاری. سوسائٹی مطلب جمعیت عربی میں, انگلش میں سوسائٹی اور اردو میں تنظیم. تو تم اپنے آپ کو جماعت کا ذمہ دار بول رہے, جمعیت کا خادم بول رہے, جبکہ جماعت کا خادم بولنا جمعیت کا ذمہ دار بولنا تم کو یہ بھی نہیں معلوم ہے. بہرحال سکھا رہا ہوں, سیکھ لو. تو تم خود بھی ایک لنگروز کی جمعیت کے اپوزٹ میں ایک سوسائٹی رجسٹر کرا کے ایک دوسری جمعیت فارم کرے ہوئے ہیں نا, شیلڈ ہیومینیٹیرین کے نام سے, NGO ہے جو بھی ہے, لیکن سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ کے تحت ہی سوسائٹی بنائے. تو کئی ایسے لوگ ہیں شہر حیدرآباد میں لنگروز کی جمعیت کو فالو بھی کرتے ہیں, ان کو صدر مانتے ہیں شفیق عالم کو وغیرہ, لیکن کئی سوسائٹیز بنائے. تو سوسائٹی مطلب ہی جمعیت, تو کیوں بنائے دوسرے سوسائٹیز؟ ختم کرو سوسائٹی کو اور جمعیت کے ہی جو ہے کاموں میں بزی رہو. جمعیت کے بینر کافی نہیں ہے, تمہارے لیے سوسائٹیز کیوں بنائے؟ سنو وسیم, یہ بچکانی باتیں نہیں کرنا. الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے, BCom گریجویٹ ہوں انگلش میڈیم سے, میڈیکل لیب ٹیکنیشین ہوں انگلش میڈیم سے. الحمدللہ حلال روزی کما رہا ہوں, حلال روزی کھا رہا ہوں, حرام سے بچا ہوا ہوں, جھوٹ سے بچا ہوا ہوں. الحمدللہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے میں لوگوں کے بیانوں کے اوپر علمی گرفت بھی کرنے کی توفیق اللہ نے دیا ہے, کر سکتا ہوں الحمدللہ. تو تمہارے اوپر مختصر سی گرفت ہے, میں یہ کہوں گا کہ جو ہے جہالت چھوڑ دو, علم حاصل کرنے کے لیے اپنا وقت لگاؤ, ٹھیک ہے وسیم. اور کافی باتیں ہو چکی ہیں, اب میرے کو گالی دے لو یا اور کچھ بھی 10 باتیں بول لو, کوئی فرق نہیں پڑتا. کچھ بولے چیزیں, ٹھیک ہے. تو بس میں یہی باتیں تھی میری. یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ علماء تک اور عوام تک پہنچائیے, اور وسیم جیسی غلطی اب دوسرے کوئی نہ کرے. اور وسیم آپ اب اس ویڈیو کا بھی جواب دینے کی کوشش نہ کریے, بس آپ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھنے میں بزی ہو جائیے, اور میری یہی جو نصیحتیں تھی اس پر عمل کریے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, یا اللہ انما یخشى اللہ من عباده العلماء, جو آپ نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 میں کہا, ویسے علماء آج بہت کم ہے. یا اللہ میں دیکھ رہا ہوں بہت تھوڑے ہی علماء ہیں جو علم حاصل کرنے کے وقت اللہ آپ سے ڈرے ہیں. یا اللہ علم پر عمل کرنے کے وقت آپ سے ڈرتے ہیں, اور علم سکھانے کے وقت آپ سے ڈرتے ہیں. اللہ ایسے بہت تھوڑے علماء ہیں, لیکن جو علماء جو فارغین آئے ہیں ان میں سے بھی بہت ساروں کو یا سب کو انما یخشى اللہ من عباده العلماء میں شامل کر دو. یا اللہ تمام علماء آپ سے ڈرنے والے بن جائیں یا اللہ, اور علماء کی رہنمائی میں ہم عوام جو ہے لگے رہے, ہم داعی, ہم مبلغ, ہم خطیب, کبار علماء کے پیروی میں, صحیح دلائل کی پیروی میں لگے رہیں. یا اللہ ہماری دعاؤں کو آپ قبول کر لیجئے, آمین. ایک بات رہ گئی تھی, جو جھوٹ پھیلا رہے ہیں لوگ کہ فصیح الدین حسین مدنی صاحب سے کانٹیکٹ میں ہیں اور پھر انہوں بول رہے تو یہ جو بنا کے ویڈیو ڈال رہا ہے, یہ بھی ایک جھوٹ ہے. میں یہ کہوں گا کہ 3 جنوری شیخ سے ملاقات کیا, سوالات کیا تحقیق کے لیے, اور 5 جنوری بھی شیخ سے ملاقات کیا, سوالات کیا تحقیق کے لیے. 6 جنوری 2022 سے
آج 15 جنوری 2022 تک بھی میں شیخ کو ٹرائی کر رہا ہوں، شیخ کو کال لگا رہا ہوں، شیخ کا فون بند ہے، شیخ حسین مدنی حفظہ اللہ کا فون بند ہے۔ اور 11 جنوری 2022 کا جو میرا ویڈیو ہے، جو میں نے کہا کہ 11 جنوری تک شیخ حسین صاحب کی اپڈیٹ، تو وہ کیسے معلوم ہوا؟ تو میں شیخ کے قریبیوں کو کانٹیکٹ کیا تھا، جس میں شیخ کے سگے چاچا حمزہ بھائی اور عبدالسمیع صاحب، اور پھر حبیب عبدالقادر الحامد صاحب، اور ان کے جو فرزند ہیں، حبیب چچا کے جو فرزند لوگ ہیں، کیونکہ حبیب عبدالقادر صاحب جو ہے رشتے میں چچا لگتے ہیں شیخ حسین صاحب کے، اور وہ ان لوگوں سے میں جو ہے انفارمیشن لے رہا تھا کہ شیخ کا فون بند ہے، تو بتائیے کہ اب کیا کیفیت ہے شیخ کی، یا پھر کیا شیخ جواب دے رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں، اتنے جو ہے باتیں جھوٹ پھیلا رہے لوگ۔ تو وہی ان لوگوں سے اپڈیٹ ملی۔ آج بھی میں جو کال لگایا شیخ کو، شیخ کا فون سوئچ آف تھا۔ تو میں کیوں کر رہا ہوں یہ؟ مجھے کوئی بھی مطلب نہیں ہے، مفاد نہیں ہے میری جمعیت کا شیخ سے لے کر، یہ بات ذہن میں رکھو، اچھے سے رکھو۔ 14 اسٹیٹ کی 2 جمعیتیں چل رہی ہیں، الحمدللہ۔ جمعیت یعنی مباح چیز ہے، جمعیت فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، نفل نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، جمعیت ایک مباح چیز ہے۔ اور میں دفاع کر رہا ہوں جماعت اہل حدیث کی عزت کا، اور دفاع کر رہا ہوں ایک مخلص عالم کا، بس۔ تو یہ بات جھوٹ پھیلا رہے لوگ کہ فصیح ان سے کانٹیکٹ میں ہے اور وہ فصیح سے بولنے لگا رہے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ نہ پھیلاؤ جھوٹ۔ یہ ایک بات رہ گئی تھی، اس لیے یہ پھر سے جو ہے ہم دعا کے بعد پھر سے یہ بات ریکارڈ کروا دیے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم کو قرآن اور حدیث پڑھنے والا بنائے، مخلص علماء کے صحبت میں رہ کر کتاب و سنت کا علم حاصل کرتے ہوئے کتاب و سنت کے علم پر عمل کرنے والا بنائے، تقوی اور اخلاص کے ساتھ ہماری موت تک، تاکہ موت کے وقت سے جنت کی خوشخبری مل سکے۔ آمین۔